سلیم رضا صاحب نے سوال کیا ہے کہ یہ جو مقام احدیت ہے اس کی لوکیشن کیا ہے؟ کیا یہ یونیورس سے اوپر ہے؟ اب یہ بتانے کے لیے اور بھی تفصیلات بتانی پڑیں گی، کیونکہ علم تو نہیں ہے نا لوگوں کے پاس۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں مقام احدیت کہاں پر ہے، لیکن مجھے آپ کی انڈسٹربڈ اٹینشن چاہیے تاکہ کوئی لفظ مس نہ ہو آپ سے۔ اللہ نے اپنی ذات سے اپنی صفات میں اظہار کیا، ٹھیک؟ صفات سے اسما میں یعنی نام، ان کا پھر اظہار ہوا، پھر اسما سے آثار، آیان، پھر انسان، پھر اللہ نے 6 عالم بنائے۔ کتنے؟ 6 عالم بنائے۔ 3 عالم وہ جن کا اللہ اور اس کی صفات سے تعلق ہے، اور 3 عالم وہ جن کا انسان کی روحوں اور فرشتوں سے تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ گھر بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ ہوتے ہیں بیڈ روم، ان کا تعلق آپ سے ہے۔ ایک ہوتا ہے ٹی وی لاؤنج، اس میں کوئی بھی آ کے بیٹھ جائے، گھر میں جو بھی ہے نا؟ ایک ہوتا ہے گیسٹ روم، کوئی مہمان وغیرہ آ گیا تو وہ اس میں ٹھہرے گا، لیکن وہ جو بیڈ روم ہے وہ صرف آپ کے لیے ہے۔ اسی طرح اللہ نے 6 عالم بنائے، 3 اپنے لیے۔ جس طرح آپ نے کبھی کبھی سنا ہوگا نا کہ جی فلاں خاص رات ہے اور اس خاص رات میں اللہ اتنے آسمان پہ اتر آیا ہے۔ بھئی اللہ میاں اگر ایک ہی جگہ قید ہو کے بیٹھے رہیں گے، گھومیں گے پھریں گے نہیں تو بور ہو جائیں گے نا بھئی، ہیں؟ تو وہ 3 اللہ نے جو عالم بنائے ہیں وہ اپنے لیے، کبھی وہ احدیت میں بیٹھے ہیں، کبھی ادھر نکل آئے، کبھی ادھر نکل آئے، اس طرح۔ تو 3 وہ عالم ہیں۔ ان 3 عالمین کو ذاتیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ذاتیہ کہا جاتا ہے۔ اور جو باقی 3 مخلوق کے لیے بنائے ان کو کونیہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ صحیح ہے؟ اچھا، اب یہ جو عالم ہے یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جہاں ہم رہ رہے ہیں اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں۔ اس سے آگے عالم ملکوت ہے، اور اس سے آگے عالم جبروت ہے۔ عالم جبروت وہ مقام ہے کہ جہاں پر بیت المعمور ہے اور جہاں پر یعنی انسانوں کی ارواح کو رکھا ہوا ہے، عالم ارواح ہے۔ اور یہ عالم ملکوت جو ہے، عالم ملکوت جو ہے وہ فرشتوں کے لیے ہے، لطیفہ قلب کے لیے ہے، اور یہ عالم ناسوت ہے۔ اب یہ جو عالم ناسوت جہاں ہم رہتے ہیں، یہ صرف اس دنیا کو عالم ناسوت نہیں کہتے، بلکہ جو پوری یونیورس ہے، یہ پوری یونیورس ایک عالم ہے جس کے اندر مختلف پلانٹس ہیں، مختلف سیارے ہیں۔ جس طرح زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، مریخ ہے، اور عطارد ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ جتنے بھی سیارے ہیں، یہ سارے پورا سولر سسٹم یہ ایک عالم ناسوت ہے۔
یہ پورا سولر سسٹم. بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے تھے بھئی 7 جنتیں ہوں گی، 7 جہنم ہوں گی اور پل صراط ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید جنت کسی باغ کا نام ہے، کوئی گارڈن ہے ہیں، اور پھر وہ جو ہے برابر برابر میں بنے ہوئے ہوں گے. کبھی ہم اس جنت سے چپکے سے نکل آئیں گے، اس میں گھس جائیں گے، کبھی وہاں سے نکل کے ادھر چلے جائیں گے، مزے لیں گے ہیں. کچھ ہمارے دوستوں کو یہ بھی خیال آتا تھا چلو جی اگر ہم کو کوئی حور کم ملی پڑوس میں جا کے چرا لائیں گے، یہاں پر بھی تو چراتے تھے. اب اس طرح کے خیالات آتے، اس طرح کی سوچ آتی. لیکن سرکار گوھر شاہی سے ملاقات ہوئی، آپ نے تعلیم عطا فرمائی، تو ہم عالم ملکوت گئے. عالم ملکوت گئے، ہم نے ساری جنتوں کی سیر کی، اور خواب و خیال میں نہیں کی، ظاہر میں اس طرح جس طرح تم سامنے بیٹھے ہو اس طرح کی. قریب سے بھی دیکھا جنتوں کو، دور سے بھی دیکھا. آپ جب دیکھا تو بڑے پریشان ہو گئے کہ اچھا یہ ایسی ہیں جنتیں. اب وہ 7 جنتیں کیا ہیں؟ وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ برابر برابر میں ہوں. ایک جنت ایک پلانٹ ہے، جس طرح زمین پورا ایک پلانٹ ہے، اس طرح دار الخلد جو ادنا ترین جنت ہے وہ ایک پلانٹ ہے. وہ جس طرح عالم ناسوت میں سولر سسٹم ہے اور یہاں سیارے اسپیس میں تیر رہے ہیں، فلوٹ کر رہے ہیں، اسی طرح عالم ملکوت ایک سولر سسٹم ہے، اس کے اندر مختلف جو ہے نا وہ سیارے ہیں. جس طرح چاند ٹھنڈا ہے، سورج گرم ہے، اسی طرح عالم ملکوت کے اندر 7 سیارے ہیں جو 7 جنتیں کہلاتی ہیں، اور 7 جہنم ہیں جو ہر جہنم ایک پلانٹ ہے. اب جس کا انسان کے اندر اب 7 روحیں ہیں، ٹھیک ہے نا، 7 روحیں ہیں. ہر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ جنت میں جائے. اسی طرح ہر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی خریدے، لیکن خریدتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں خریدتا کہ جتنے پیسے ہوں گے ویسی گاڑی ہوگی، جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے اگر آپ نے ادنا ترین جنت میں ہی اکتفا کرنا ہے تو اس کے لیے لطیفہ قلب کا ذاکر ہونا ہوگا. کیوں ضروری ہے؟ قلب میں نور ہونا کیوں ضروری ہے؟ کہ جب یوم محشر میں آپ کھڑے ہوں گے اور اللہ کہے گا کہ ٹھیک ہے جی جاؤ، پرواز کرو جہاں تک جا سکتے ہو، تو یہ لطیفہ قلب نور کی وجہ سے اڑ کر خلد میں خود بخود چلا جائے گا. اور جن کے پاس یہ قلب کی تعلیم نور نہیں ہوگا، ان کے پاس پرواز نہیں ہوگی، وہ بیچارے کھڑے رہیں گے. پھر پکارا جائے گا کہ ان کی شفاعت کرو، یعنی ان کو کوئی ٹرانسپورٹیشن دو، ان کی شفاعت کرو. تو پھر وہ ان کو غلام بنا کے جنتیوں کا پھر جو ہے فرشتے حضور کے کہنے پر ان کو چھوڑنے جائیں گے وہاں پر. تو وہ جو وہاں سے پرواز کر کے وہاں تک جانا ہے وہ پل صراط ہے، اڑ کے جانا ہے. کون اڑ کے جائے گا؟ جس کا قلب زندہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ یاد رکھو قرآن مجید نے کہا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم، کہ اس روز نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. کامیاب وہ ہوگا جو قلب سلیم لے کر آیا، کیونکہ قلب سلیم کے بلبوتے پر ہی آپ جنت میں پرواز کریں گے. سمجھ گئے؟ تو یہ ایک ایک جنت ایک ایک سیارہ ہے. جیسے یہ پوری زمین ایک سیارہ ہے، اسی طرح ایک جنت پورا ایک سیارہ ہے، پورا ایک سیارہ ہے. لاہور کے اندر جو ہے ایک مزاحیہ شاعر تھا، امام دین، سنا ہے نام؟ تو اس کا ایک شعر ہے، جنت کی سیٹیں تو پر ہو چکیں، تو چھیتی نل دوزخ چوڑ مامدینہ. تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جنت ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اس کی سیٹیں جب پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں کو جہنم میں بھیجے گا. بولے گا جی کی کرا میں ہوں،
جنت پور ہو چکی ہے. اب جہنم میں جو ہے وہ جگہ ہے، اگر آپ نے جانا ہے تو چلے جائیں. نہیں، امام دین کا یہ خیال ہے کہ بھئی جنت کی سیٹیں پور ہو چکی، جلدی سے دوزخ میں چلو کہیں وہ نہ بھر جائے. اب یہ تصور کیوں آیا؟ کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنت کیا ہے. جنت کیا ہے؟ اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی مسجد بناؤ، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک مکان بنا دے گا. او بھائی بات سنو، اگر ہم یہ کہیں کہ جی بھئی امریکہ میں ایک شاپ خرید لو، وہ خرید تو لیں، ویزا ملے گا وہاں جانے کا؟ شاپ خرید تو لیں امریکہ میں، ایسا نہ ہو کہ شاپ تو خرید لیں اور ویزا ملے ہی نہ جانے کا. اور جنت میں گھر بھی بنا رہے ہو، درخت بھی لگا رہے ہو جنت میں، جنت میں جاؤ گے بھی کہ نہیں؟ یا پڑوسیوں کے کام آئے گا جو تم نے وہاں پر گھر بنایا ہے؟ یہ فضول باتوں میں پڑ گئی ہے امت، سمجھے؟ جس کا لطیفہ انا منور ہوگا، دیدار الہی کیا ہوا ہوگا، جب ان کو پرواز کا حکم ہوگا تو وہ اڑ کے سیدھا خود بخود جنت الفردوس میں جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں فرشتے جو ہے وہ گاڑیاں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، بسز، اور آواز لگا رہے ہیں چلو جی خلد والے اتھے آ جاؤ، گڈی لنگڑ والی ہے آ جاؤ جی. ایسا نہیں ہوگا. یا کوئی کہے جی دارالسلام والے ادھر آ جاؤ، دارالقرار والے ادھر آ جاؤ، ایسا نہیں ہوگا. وہاں تو بڑا ایک یہ سین ہوگا، اچھا جی سارے ادھر کھڑے ہو جائیں اور پرواز کریں. اب چونکہ ہر جنت کا تعلق ایک لطیفے سے ہے، انسان کی روح سے ہے، جو پرواز کریں گے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پرواز کریں گے، جس کا جو لطیفہ روشن ہوگا وہ لطیفہ اس کو اسی درجے کی جنت میں لے جائے گا. کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہے، سمجھے آپ؟ لیکن یہاں تو جی مولویوں نے پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا ہے. تو عالم ملکوت میں 7 پلانٹ جنت کے ہیں، 7 جہنم کے ہیں. اس کے بعد پھر عالم جبروت ہے، وہاں پر بھی بہت کچھ ہے، لیکن سب سے جو زیادہ یعنی قابل ذکر چیز ہے وہ بیت المعمور ہے. بیت المعمور اصل عبادت گاہ ہے، جہاں ہر وقت 1,24,000 پیغمبر اور سارے اولیاء، سارے اصفیاء، سارے صالحین، سارے شہداء ہر وقت طواف میں مصروف رہتے ہیں. اور جس کو وہ حج مل جائے، بیت المعمور کا طواف مل جائے، وہ ایک دفعہ کر لے کافی ہے. کافی کیوں ہے وہ؟ کہ بھئی ایک دفعہ روح اگر وہاں چلی گئی تو روح کو چسکا پڑ جاتا ہے. 5 منٹ بھی آنکھ لگی نا آپ کی تو نکل جاتی ہے، وہ نکل گئی، ہو کے آ گئے. اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ ارے یار یہ تو ابراہیم علیہ السلام میرے سامنے سے گزر گئے، یہ موسیٰ علیہ السلام بھی یہیں پر ہیں، فلاں بھی یہیں پر ہے، فلاں بھی یہیں پر ہے، تو پھر آپ مسجد میں نماز پڑھنے تھوڑے جائیں گے. وہ عالم جبروت. یہاں تک آپ کی جو چیزیں ہیں مومن کی وہ لے کے جا سکتی ہیں. جب علامہ اقبال یہاں پہنچ گئے تو ان کو پتا چلا ابھی تو عالم کونیہ تک ہی پہنچا ہے، ابھی آگے عالم ذاتیہ بھی ہے جس کے لیے اسم ذات ہونا ضروری ہے. تب انہوں نے کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. پھر عالم ہاہویت ہے، عالم لاہوت ہے، اور بھی عالم ہے. بالکل آخر میں عالم احدیت ہے، بالکل بارڈر. اور وہ جو عالم احدیت ہے اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ عالم احدیت کہلاتا ہے، اس عالم کا بیچ میں لکیر ہے، اور اس طرف والا حصہ جو ہے عالم وحدت ہے. عالم وحدت میں حضور کی روح انور مقیم ہے. عالم وحدت میں حضور کی روح انور مقیم ہے، اور عالم احدیت میں اللہ کا تخت ہے. اور ہوتا کیا ہے وہاں پر؟ یہاں عالم وحدت میں جو حضور کی روح انور مقیم ہے وہ کہتی ہے یا اللہ، اور وہاں سے آتی ہے صدا یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد.
یہی ہے جو قرآن شریف میں لکھا ہوا تھا کہ بھئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو وہ یہی ہوتا رہتا ہے وہاں پر. جب آپ وہاں پہنچیں گے ان روحوں کے ذریعے تب آپ کو پتہ چلے گا نا کہ حضور پاک نور ہیں یا کیا ہیں. تبھی آپ کو پتہ چلے گا نا کہ اللہ کو حضور سے کتنا عشق ہے. تبھی آپ کو پتہ چلے گا یہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا قل انما بشر مثلکم، ایویں ہی لائی ہے، اصل گل کچھ اور ہے. جب اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ جائیں گے تبھی پتہ چلے گا نا. Aura TV. Guidance brought to you